السلام علیکم طلبہ و طالبات، میں ہوں اشرف جاوید ملک، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بی ایس اردو غزل کا فکری و فنی ارتقاء۔ یہ پرچہ ہے اور کورس کوڈ ہے URD 305۔ بی ایس اردو کے 5ویں سیمیسٹر کے اس پرچے میں جو شعراء شامل نصاب ہیں، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے ولی دکنی کا، اس کے بعد ہے میر تقی میر، پھر اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، مرزا یاس یگانہ، فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، احمد فراز، فیض احمد فیض اور پروین شاکر۔ یہ 10 شعراء ہیں جن میں کلاسیکل شاعری اور جدید شاعری، دونوں طرح کی شاعری کے تخلیق کرنے والے شعراء۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے غزل کے حوالے سے کہ غزل کی صنف جو ہے اور غزل کا جو تعارف بنتا ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ولی کی بات کریں گے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عورت کی بات کرنا، عورت سے بات کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل کو حسن و عشق کا موضوع بھی کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو گئی۔ غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ غزل کی ابتدا عرب سے ہوئی، وہاں یہ ایران میں پہنچی اور پھر فارسی زبان و ادب کا باقاعدہ حصہ بن گئی۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے عورت سے بات کرنا یا عورتوں کی بات کرنا۔ اس کو حکایت بزنہ بھی کہتے ہیں۔ حکایت بزنہ کا مطلب بھی عورتوں سے گفتگو کرنے کے ہیں۔ اس طرح عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کی بات کرنا اور عشق کرنے والوں کی بات کرنا غزل کہلاتا ہے۔ وہ شخص جس کو محبت ہو اور وہ اپنے جذبات محبوب تک منتقل نہیں کر پاتا، اس لیے وہ اپنے اظہار محبت کے لیے غزل کو واسطہ بناتا ہے۔ غزل کی ایک اور تعریف یہ بنتی ہے کہ ہرن کو جب شکاری شکار کرتا ہے اور مرتے ہوئے ہرن جب آخری چیخ مارتا ہے تو اسے بھی ہم غزل کہتے ہیں۔ جبکہ غزل بفتح العین کے معنی نوجوان لڑکی یا لڑکیوں سے عشق کے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹین کاسٹ نے غزل کے لغوی معنی سوت کاٹنا یا سوت بٹنا بتایا ہے۔ اس کے دوسرے معنی عورتوں سے پیار و محبت کا اظہار کرنا ہے، اس لیے غزل کا تعلق عورت یا عورتوں کی بات کرنے سے ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان فرماتے ہیں، غزل انسانی دل کے لطیف جذبات و کیفیات کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ ان کے اظہار میں تخیل کی باطنی توجیہ و تعبیر درکار ہے۔ تخیل ہی جذبہ کا رازدار ہے۔ غرض یہ کہ یوں کہیے غزل جذبہ کا بیان ہے اور تخیل کی زبان۔ غزل کی جو ہیئت ہوتی ہے، پوری غزل ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہے اور اس میں قافیہ ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے۔ غزل مسلسل بھی ہوتی ہے، جس میں پہلے شعر سے آخری شعر تک ایک ہی مضمون کو بیان کیا جاتا ہے۔ غزل معرّہ بھی ہوتی ہے اور غیر معرّہ بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات غزل میں ہم قافیہ اور ردیف کا استعمال نہیں بھی کرتے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے شعر کو بھی اسی طرح سے کہیں کہ پہلے اور دوسرے مصرعے میں قافیہ اور ردیف موجود ہو، تو غزل کے اگر پہلے دونوں اشعار کے دونوں
حوالوں سے، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور دوسرے شعر کے بھی دونوں مصروں میں باقاعدہ طور پر قافیہ اور ردیف کا التزام موجود ہو، تو پہلا جو شعر ہے غزل کا اسے مطلع اولا اور دوسرے کو مطلع ثانی کہیں گے۔ اس کے بعد آگے اشعار کا تسلسل موجود رہے گا۔ کم سے کم اساتذہ نے جو تعداد بتائی ہے غزل میں اشعار کی 5 ہے، اور زیادہ سے زیادہ غالب کی طویل ترین جو غزل ہے اس کے 27 جو اشعار گنے گئے ہیں۔ تو پوری غزل ایک ہی بحر میں ہوگی، اور ہر ایک شعر غزل کا اپنے الگ ایک مضمون کو بیان کرتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کیا کرتے ہیں، بعض شاعر تو غزل کے درمیان میں بھی تخلص کا استعمال کر دیتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ غالب کی ایک غزل مثال کے طور پر پیش کروں گا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، تجھے کیا بتاؤں کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ اس غزل میں قافیہ، الفاظ جو ہیں یار، انتظار، مزار، بار اور خار ہیں۔ اردو غزل کی نئی تشکیل کے سلسلے میں تجربات کی ایک جہت، اس کی ہیئت میں تبدیلیوں سے متعلق بھی آزاد نظم کا ہمہ گیر حیاتی تجربہ اردو کی قدیم اصناف پر غالب آ چکا ہے۔ غزل اب بھی اپنی بنیادی شکل میں کسی محاذ پر شکست کھاتی نظر نہیں آتی، یعنی غزل اب بھی اپنی پوری آب و تاب سے زندہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل قصیدے سے الگ ہو کر وجود میں آتی ہے، اس لحاظ سے غزل کی ہیئت قصیدے کی ہیئت سے مختلف نہیں۔ غزل کی ہیئت کے تعین میں ردیف کو ضروری نہیں سمجھا گیا، اور ردیف غزل کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ تاہم اکثر غزلوں میں ردیف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غزل کے فارسی و اردو مجموعی حالات پر نظر ڈالیں، ہیئت کو دیکھیں تو ردیف کے بغیر بہت کم غزلیں تخلیق کی گئی ہیں۔ ردیف کے لیے ضروری نہیں کہ اسے ہم ہر غزل میں شامل کریں۔ شاعر اگر چاہے تو ردیف کے کلمے کو ایک شعر یا ایک مصرع میں ایک معنی میں، اور دوسرے شعر یا دوسرے مصرع میں دوسرے معنی میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ناصر کاظمی نے اپنے ایک مضمون میں ردیف کے مختلف قرینوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، غزل میں قافیے سے ردیف کی جدائی کو جان و تن کی جدائی کے مصداق قرار دیا ہے۔ غزل کی ہیئت کے بارے میں یہ وہ تصورات ہیں جن کا تعین اس کی ابتدا ہی سے کر دیا گیا ہے، اور ان میں کوئی ایسی ترمیم یا تبدیلی نہیں لائی گئی کہ غزل کی بنیادی ہیئتی شناخت متاثر ہو جائے۔ ہماری شعری شعور میں یہ عقائد راسخ ہو چکے ہیں کہ غزل کی ہیئت میں لچک نہیں۔ غزل کی مخصوص ہیئت اپنی جگہ بنیادی چیز ہے۔ غزل ایک بنی بنائی فارم ہے۔ ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع دونوں مصرع برابر ظاہر ہے کہ غزل کی رسمی فارم میں تبدیلی کی جانی ممکن نہیں۔ اردو غزل کی ہیئت میں جدید تجربات کا باقاعدہ آغاز 1950 کی دہائی سے ہوا۔ عصر حاضر میں غزل کی ہیئت میں تبدیلیاں لانے کے تجربات ہوئے ہیں۔ بعض نئے غزل گو حضرات نے اس کی ہیئت کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی بھی کوشش کی، جس کی حمایت و مخالفت میں الگ الگ زاویوں سے جائزہ بھی پیش کیا گیا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، بابا مولوی اردو عبدالحق کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے غزل کے حوالے سے کہ صورت، شکل، تربیت، اجزاء و اعضاء، ظاہری صورت، پیکر، صفات خارجی، شکل یا جانور جیسا کہ وہ بظاہر نظر آتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ہیئت ایک ایسی خارجی شکل کا نام ہے جو کسی چیز کی انفرادیت کی حدود کو متعین کرتی ہے، چنانچہ فنی اعتبار سے اظہار کی خارجی صورت کا نام غزل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ولی دکنی کے حوالے سے۔ ولی دکنی 1668 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی نے احمد آباد میں تعلیم حاصل کی۔
شاہ نور الدین سہروردی کے مرید تھے۔ آپ نے شعر و شاعری کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ولی کے نام اور وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل گجرات انہیں گجرات کا باشندہ ثابت کرتے ہیں اور اہل دکن کی تحقیق کے مطابق ان کا وطن اورنگ آباد دکن تھا۔ ولی کے اشعار سے دکنی ہونا ثابت ہے۔ ولی اللہ ولی سلطان عبداللہ کلی قطب شاہوں کے 8ویں فرمانروا کے عہد میں پیدا ہوئے۔ ولی احمد آباد میں علم کے حصول کے لیے گئے کیونکہ وہ اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ وہاں حضرت شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ ولی کی عمر کا بیشتر حصہ احمد آباد میں گزرا۔ اس شہر کی فراق میں انہوں نے ایک پردرد قطع بھی کہا۔ ولی نے گجرات، سورت اور دلی کا سفر بھی کیا۔ اس کے متعلق اشارے ان کے کلام میں موجود ملتے ہیں۔ دلی میں ولی کی ملاقات سعداللہ گلشن سے ہوئی تو وہ ان کا کلام دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ مشورہ دیا کہ ان تمام مضامین کو جو فارسی میں بیکار پڑے ہیں ریختہ کی زبان میں کام میں لائیں۔ یہ بات ہے تو متنازع۔ اردو نقاد اور محقق شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں کہ اردو کا ابتدائی زمانہ کہ محض دلی والوں کی امپیریلزم کا نتیجہ ہے، کیونکہ اردو کے اولین تذکرہ نگار میر تقی میر اور قائم چاند پوری یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے کہ کوئی خارجی آ کے دلی میں اردو غزل کا آغاز کرے۔ اس لیے سعداللہ گلشن والا واقعہ ایجاد کیا گیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اصل میں الٹا دلی والوں نے یعنی سعداللہ گلشن نے ولی کو شاعری سکھائی تھی۔ اور دوسرا مشورہ یہ دیا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب کرو۔ فلسفہ کی گہرائیوں اور علمی مضامین اور اخلاقی باتیں نہ ہونے کے باوجود ولی کی شاعرانہ اہمیت مسلمہ ہے۔ جب بھی اردو غزل کی بات ہوگی اولیت کا تاج ولی کے سر کی زینت بنے گا۔ اردو غزل کا باوا آدم نہ سے ہی غزل کو نئے معانی اور نئے راستوں پر ڈالنے کا معمار ضرور ہے۔ فلسفہ کی گہرائیوں اور علمی مضامین اور اخلاقی باتیں نہ ہونے کے باوجود ولی کی شاعرانہ اہمیت مسلمہ ہے۔ جب بھی اردو غزل کی بات ہوگی تو ولی کی بات ضرور ہوگی۔ جب بھی ہم اردو غزل کی کلاسیکی جو تشکیل ہے اس کی بات کریں گے تو ہم ولی کا نام لیں گے۔ ولی کی تاریخ وفات بھی متنازع ہے۔ ڈاکٹر جمیل چالبی کی تحقیق کے مطابق ولی 173 سال کے ولی 1730 کے بعد فوت ہوئے، تاہم زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ ولی 1708 کے لگ بھگ فوت ہوئے۔ ولی سے قبل اردو شاعری کی جو روایت ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ولی سے پہلے دکن اور پنجاب میں اردو شاعری کا سراغ ملتا ہے، مگر جس طریقے سے ولی نے اپنی شاعری کی عمارت اٹھائی اس کی مثال آج کے دور میں نہیں ملتی۔ اگر غزل کے ادوار پر نظر ڈالی جائے تو پہلا دور امیر خسرو اور دوسرا دور قلی قطب شاہ سے شاہ میرا ہاشمی تک بنتا ہے۔ ان ادوار کو سمجھنے کے لیے ہندوستانی کلچر کو سمجھنا ضروری ہے۔ گیت قدیم زمانے سے ہندوستان کی سرزمین کے خمیر میں رہا ہے۔ ہندوستانی ثقافت پر زرعی معیشت کے اثرات بھی رہے ہیں اور گیتوں کی شکل میں ان کی گونج سنائی دیتی رہی ہے۔ جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے ہندوستان پر قابض ہو گئے تو فارسی اور ہندی کے ملاپ سے ریختہ کا آغاز ہوا۔ امیر خسرو کی غزلوں میں گیت کا مزاج شامل ہے۔ جب دکن میں اردو شاعری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجیح، گواسی، علی عادل شاہ اور سید میرا شاہ ہاشمی کے کلام میں ہندی گیت کے لب و لہجے کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ان کے کلام میں نہ صرف گیتوں کے الفاظ کی بھرمار ہے بلکہ عشق کے اظہار میں عورت مرد پر سبقت لے جاتی ہے۔ ولی کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ عراقی طرز سخن میں معاملات عشق یعنی محبوب سے بات چیت کرنے اور اس سے ملنے ملانے کے بجائے محبوب کے حسن پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ولی نے اپنی شاعری میں محبوب سے بات کرنا اور اس سے ملاقات کرنے کی بجائے اس کے حسن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تیرے دو نین دیکھوں جب نظر بھر، مجھے تب نرگساں یاد آوے، تیری زلفاں کی طولانی کو دیکھے، مجھے لیلے زمستاں یاد آوے، اور اس دل کے کبوتر کوں پکڑا ہے تیری لٹ نے، یہ کام دھرم کا ہے ٹک اس کو چھڑاتی جا۔ ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آوے ہے جوں سینے میں راز آوے۔ ولی نے اشعار میں محبوب کے حسن کو فطرت کے حسن کے ہم رنگ اور ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسے عراقی طرز حسن کہتے ہیں۔ ولی یہ باتیں محض روایتی طور پر رواداری میں نہیں کہتے بلکہ انہیں یہ باتیں گہرے مشاہدے سے حاصل ہوئیں۔ ولی فطرت پر کسی فلسفے کی مانند نگاہ نہیں ڈالتے۔ ان کے نزدیک کائنات کے اسرار اور رموز کی گتھیاں سلجھا کر انسان کو مایوس کرنے کے بجائے کائنات کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ولی چاند کی چاندنی، سورج کی دھوپ، پھولوں کی مہک اور صبح شام کے حسن کے گیت گاتے ہیں۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی اور کیا مجازی کا، اس کی تعلیم ہوتی ہے اہل چمن پر واجب، بلبل باغ نے جب مصحف گل یاد کیا۔ ولی کے کلام کی نمایاں جو خصوصیات ہیں وہ
یہ ہو سکتے ہیں کہ ولی سے پہلے غزل کی جو روایت موجود تھی اس میں حسن کا تصور موجود رہا، وہ ایک انسان کا حسن تھا، انسانی خد و خال کا حسن تھا۔ یہ مجاز کی ایک شکل ہے جس میں عورت اور مرد کی محبت کا واضح تصور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف صوفی شعراء کا عشق ہے، وہ عشق اللہ ہے، وہ اپنے عشق میں قرب الہی سے محبت کا جو اظہار ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ عشق کی تیسری قسم ہے حقیقت اور مجاز، اس میں یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ سجن کے باج عالم میں دگر نہیں، ہمن میں ہے ولے ہم کو خبر نہیں، عیاں ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، بغیر از دیدہ ذرا نہیں جگہ میں نقاب اس کا۔ ولی کائنات میں اللہ کا حسن بے حساب دیکھتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک یوں تو ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا حسن موجود ہے، لیکن انسانی شکل میں اللہ کی جلوہ آرائی زیادہ مؤثر اور بھرپور طریقے سے ہوتی ہے۔ ولی محبوب کے چہرے کو دیکھ کر دیدار الہی کرتا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، ندیوں، آبشاروں، جھرنوں کو دیکھ کر انسان کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ گلاب، چنبیلی، گیندے کے پھول کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کا حسن تب بڑھتا ہے جب اسے کسی انسان کے خد و خال سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ جس نے کار نے بھی ولی کے کلام کا جائزہ لیا، اس نے ولی کے کلام سے حسن و جمال کو نظر انداز نہیں کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کو جمال دوست شاعر کہا۔ ولی کی شاعری میں حسن و جمال بھرپور پایا جاتا ہے، لیکن ان کی حسن پرستی میں جنسی بھوک اور گھٹیا پن نہیں پایا جاتا۔ ان کی حسن پرستی ایک پاکیزہ صفت اور قدر کے طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ حسن پرستی انسان کی روح کو خوش کر دینے والی ہوتی ہے۔ ولی دکنی کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے ہر طرف رنگ اور نور کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف گلاب کی خوشبو مہک رہی ہے، ایک خوشگوار ماحول کا احساس۔ عشق ہے، عشق کے اس ماہ کا خیال روشن، شمع روشن کیا مجھے دل کے شبستان میں آ۔ ولی نے اپنی شاعری کے ذریعے حسین و جمیل کائنات کا مرقع ہمارے سامنے رکھا۔ اس کائنات میں کہیں گلاب مسکراتے ہیں، کہیں پھول اپنا جلوہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کہیں وسیع اور سبززار ہیں اور کہیں ٹھنڈے میٹھے پانی کی ندیاں، آسمان کے چمکتے تارے اور پھیلی ہوئی چاندنی۔ گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو۔ ولی نے اپنی غزلوں میں کم و بیش ہر اس موضوع پر قلم اٹھایا جو آج کی غزل میں ملتا ہے۔ فکر و فلسفہ، حسن و عشق، غم و علم، ہجر و وصال، مذہب و تصوف، غرض کوئی بھی موضوع ایسا نہیں جسے ولی نے چھوا نہ ہو۔ ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں یہ خیال بالکل غلط ہے کہ انہوں نے ولی کے کاروبار پر فلسفیانہ نظر ڈالی۔ ولی کی شاعری میں فلسفہ و فکر کا عنصر ہے جو کہیں کمزور ہے۔ اس نے راز کشائی کی بجائے اس کا نتیجہ حیرت و محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی کے جمال و کائنات کے حسن سے سرور اور سرب کرنے اور نگاہ کی لذتوں سے سیراب ہونے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ولی نے دنیا کی بے ثباتی جیسے مقبول مضمون پر بھی کچھ زیادہ غور نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے جمال پر نظر ڈالی۔ ولی کہنے کو صوفی تھے، لیکن ان کی غزلوں کا بیشتر حصہ مجازی کیفیات عشق پر مشتمل تھا۔ ہونٹوں کو تیرے لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ ولی نے انسانی حسن کو شدت سے محسوس کیا، انہوں نے حسن کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ حسن میں مقامی اثرات بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ولی ان دونوں کے شاعر ہیں، ان کی غزلوں میں خارجی حسن بھی موجود ہے اور داخلی بھی۔ ولی نے عشق کا جو تصور پیش کیا وہ نہایت خوبصورت ہے۔ محبوب کے حسن کو قدرت کے حسن کے ساتھ خوبصورتی سے ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، آج تیری نگاہ نے مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ ولی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ سراپا نگاری کے پیشرو تھے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ولی اپنی شاعری میں محبوب کے جسمانی اعضاء کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان سے پہلے اردو شاعری میں انسانی اعضاء کی تصور کشی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ یہ اپنے محبوب کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ ان کے محبوب کو مکمل سراپا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے انسانی حسن اور اس کے متعلقات کو فطرت اور کائنات کے حسین اشیاء کے حسن و جمال کے مرقع میں سجایا ہے۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ وہ نازنی ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ ولی کے کلام میں ندرت ہے، ہر بات کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے تشبیہات کا سہارا لے کر بیان کرتے ہیں، پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ولی نے اپنے محبوب کی خوبصورتی اور محبوب کے حسن کو نہایت زبردست طریقے سے پیش کیا۔ اپنے محبوب کی ستائش میں نہایت سادگی سے کام لیا۔ تیری زلفاں میں پھر مخ جو کہ دیکھیے اسے شمع شبستاں یاد آوے۔ ولی اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد ولی کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ نظم اردو نسل کا آدم جب ملک دم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی اس بات سے بڑی بحث
نے جنم لیا کہ ولی اردو شاعری کا بابا آدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ولی سے قبل غزل گو شعراء کے بارے میں مولانا آزاد کے سامنے کوئی تحقیقی کام نہ ہو۔ یہ کہنا درست ہے کہ ولی نے اردو شاعری کو جس مقام تک پہنچایا اور اردو شاعری کو ان کی بدولت اتنی پختگی نصیب ہوئی، وہ ان سے قبل اردو شاعری کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ اس بنا پر ولی کو اردو کا بابا آدم کہا جا سکتا ہے۔ ولی نے اردو غزل کو قدیم غزل کا رنگ و روپ نکھار کر پیش کیا اور جدید غزل میں بدل دیا۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، خوبرو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔